بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج منصرہ، مضمون اسلامیات، کلاس 10th۔ بچوں، پہلی ویڈیو میں ہم نے سورہ ممتحنہ کے نام کے بارے میں جانا اور زمانہ نزول کو سمجھا، تو آج ہم سورہ ممتحنہ کی آیات کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، پیج نمبر 235 پہ دیکھیں۔ الدرس السابع الف جز۔ الدرس عربی میں سبق کو کہتے ہیں سابع، 7واں سبق۔ جیسے عربی گنتی میں اربعو 4 کو کہتے ہیں، خمسو 5 کو کہتے ہیں، ستو 6 کو کہتے ہیں اور سبع 7 کو کہتے ہیں۔ اس طرح سابع کہتے ہیں 7واں۔ الدرس السابع 7واں سبق الف جز۔ سورہ ممتحنہ کے کل بچوں کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکوع ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 13 آیات ہیں۔ سورہ ممتحنہ کے 2 رکوع ہیں اور 13 آیات ہیں۔ سورہ ممتحنہ مدنی صورت ہے۔ بچوں، مدنی صورت کون سی ہوتی ہے؟ مدنی صورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہو، مدنی صورت کہلاتی ہے۔ اور مکی صورت کون سی ہوتی ہے؟ مکی صورت وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہو، مکی صورت کہلاتی ہے۔ تو آج ہم 1 سے لے کر 6 تک آیات کا ترجمہ و تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو ایمان والو، لا تتخذوا نہ بناؤ، عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور تم اپنے دشمنوں کو۔ یہاں پہ کم جو ہے تمہارے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وعدوکم اور تم اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست۔ اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ دین کے منکر ہیں اور تمہارے قرآن کے منکر ہیں، اس لیے ان کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون، تم ڈالتے ہو، علیہم ان کی طرف، بالمودتی دوستی کا پیغام۔ یہاں پہ دوستی کا پیغام کس طرح؟ محبت کی وجہ سے تم ان کی دوستی کا پیغام بھجواتے ہو، یعنی تم دوستی کی وجہ سے، ان سے محبت کی وجہ سے ان کو راز کی باتیں بتاتے ہو۔ جبکہ جب اگر بندہ جو ہے کسی کو دوست بناتا ہے، کسی سے دوستی ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کو راز کی باتیں بتاتے ہیں، راز دوستوں سے نہیں چھپاتے۔ تو پھر جب مسلمان کافروں سے دوستی کرے گا تو وہ راز کی باتیں کافروں کو بتائے گا، اور کافروں کو وہ باتیں پتہ چل جائیں گی جو انہیں معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلے وقتوں میں کافروں کو جاسوسی کرنا مشکل ہوتا تھا، مگر اب تو اپنے ملک کے راز ان سے شیئر کرنے میں ذرا نہیں ڈرتے۔ وقد اور قد تحقیق کفروا، انہوں نے کفر کیا، بما جاءکم جو آ گیا تمہارے پاس، من الحق کی حق۔ اور کافروں نے تمام باتوں کا کفر کیا۔ کس نے کفر کیا؟ کافروں نے تمام باتوں کا کفر کیا، اور یہ حق سے انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا انکار کرنے والے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو ان سے دوستی نہ کرو۔ یخرجون، وہ نکالتے ہیں، الرسول رسول کو، وإیاکم اور خاص تمہیں، کم کمائنی تمہارے لیے، جو نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں، ان تؤمنوا کہ ایمان لاتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ربکم جو تمہارا رب ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم لوگوں کو مکہ سے نکالا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور تم لوگوں کو بھی جانے کا حکم دیا۔ یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ تم بھی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر جو تمہارا رب ہے۔ ان کنتم، اگر تم، خرجتم نکلے، جہاد میں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وابتغاء اور تلاش کرنے کے لیے، مرضاتی اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نکلے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم میری باتوں کو مانو اور کافروں سے دوستی نہ رکھو، اور ان سے دوستی کا تعلق نہ رکھو۔ تسرون، چھپا کر بھیجتے ہو، علیہم ان کی طرف، بالمودتی دوستی کا پیغام۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم دوستی کی وجہ سے چھپا کر ان کو راز کی باتیں بتاتے ہو، جس طرح خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دوستی کی وجہ سے پیغام بھیجتے ہو، وہ بھی چھپا کر بھیجتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بید بھی جانتا ہے، دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو شرح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی ہر طرح کے ہمارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا اور میں، وَأُكْمِنُ اور انا میں، عالم جانتا ہوں، بما جو اخفیتم جو تم چھپاتے ہو، خفیہ رکھتے ہو، وما اعلنتم اور جو تم ظاہری طور پر کرتے ہو، یعنی میں تو وہ تمام باتیں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو ہم لوگ باتیں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ جو باتیں ہمارے دل میں ہیں، جو راز ہمارے دل میں ہیں، رب کو وہ بھی آگاہ ہیں۔ ومن یفعل اور جو ایسا کرے، منکم تم میں سے، فقط پس تحقیق، ضل گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ بس تم میں سے جو ایسا کرے گا تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ اور تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے دوست ہیں، کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ مطلبی لوگ ہیں۔ اگر یہ تم سے دوستی رکھتے ہیں تو کسی مطلب کی وجہ سے، اگر موقع ہاتھ لگ جائے تو وہ تمہارا بھی لحاظ نہ رکھیں گے۔ ان یثقفوکم اگر قابو پا لیں تم پر، یکونوا بن جائیں گے، لکم تمہارے، اعداء دشمن، ویبسطوا اور بڑھائیں گے، علیکم تمہاری طرف، ایدیہم ہاتھ، والسنتہم اور زبانیں، بالسوء ویسے بالسوء کا معنی ہوتا ہے برائی کے لیے، تو یہاں پہ ہم کریں گے ایذا پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے۔ وودوا اور چاہتے ہیں، لو کاش، تکفرون تم کافر بن جاؤ۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تم پر غالب آ جائیں، تم پر قابو پا لیں اور حملہ کرنے کے لیے فائدے میں ہوں، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور زبانوں کو چلائیں گے، اپنے ہاتھ اور زبانیں استعمال کریں گے، بلکہ اپنے ہاتھ اور زبانوں سے تمہاری برائی کریں گے، تم پر بہتان لگائیں گے اور غلیظ باتیں کریں گے، غلیظ گالیاں دیں گے۔ تو ان سے دوستی رکھ کر برائی کو عام نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، ان کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کافر تو یہ تمنا کریں گے، ان کی یہ آرزو ہوگی کہ یہ کاش تم بھی کافر بن جاؤ، تم بھی کفر کرو، تو ان کی انتہائی کوشش ہوگی کہ تمہارے متاع اور ایمان لوٹ لیں اور تمہیں کفر پر لے آئیں۔ لن تنفعکم ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گی، تمہیں فائدہ نہیں دے گی، ارحامکم تمہاری رشتہ داریاں، ولا واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں، اور نہیں اولادکم تمہاری اولاد، کم کا معنی تمہارے لیے، نہ تمہارے رشتہ دار اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہیں نفع دے گی۔ کب دے گی نفع؟ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ اولاد فائدہ دے گی اور نہ ہی قریبی رشتہ دار فائدہ دیں گے۔ یفصلو فیصلہ فرما دے گا، یفصلو کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ فرما دے گا، جدائی ڈال دے گا، بینکم تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھتا ہے۔ اس آیت میں مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد اور رشتہ دار تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی، کیونکہ شریعت نے اولاد کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں، لیکن اسلام کے آگے کوئی رشتہ بھی آگے اس سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نافرمانی نہیں کرنے دیتا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو قیامت کے دن فائدہ نہیں دیں گے اور نہ تمہیں کوئی
وہاں پہ بچا سکے گا، نہ ہی کوئی سفارش کر سکے گا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ اولاد، نہ مال اور نہ ہی رشتہ دار۔ تو یہ قیامت کے دن فائدہ نہیں دیں گے اور تم نقصان میں رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے قیامت کے دن تمہارے درمیان، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، مضمون اسلامیات کلاس 10۔ بچوں، پہلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے سورہ ممتحنہ کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ تشریح پڑھی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق کانت ہے لکم تمہارے لیے اسوۃ نمونہ حسنۃ اچھا، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام میں، والذین اور وہ لوگ معہ جو ان کے ساتھ ہیں، بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونے سے مراد کیا ہے؟ بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ان کے کردار میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس جب قالو کہا لقومہ قوم سے، انا بے شک براء بیزار ہے، منکم تم سے، ومما اور ان سے، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم لوگوں سے بیزار ہیں۔ کس لیے کہا؟ بیزار کا مطلب کیا ہے کہ لا تعلق ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ہماری محبتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو تو ہمارا تم سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ہمارا دلی کوئی تعلق بھی تمہارے ساتھ دلی تعلق کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی تمہارے ساتھ محبت نہیں ہے، ہم تم سے بیزار ہیں اور تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی ان بتوں سے بھی بیزار ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ کفرنا ہم نے انکار کیا، بکم تمہارا، وبدا اور ظاہر ہوگی، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، عداوت دشمنی، البغضاء بغض نفرت، ابداً ہمیشہ کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے انکار کیا ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت، بغض، دشمنی، نفرت ظاہر ہو گئی ہے، کیونکہ تم بتوں سے محبت کرنے والے اور ہم بتوں سے نفرت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھ لو کتنا بڑا فرق ہے، تو محبتیں کیسے قائم رہ سکتی ہیں، کیسے قائم ہو سکتی ہیں پھر محبتیں؟ تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والے ہو، ان کو تکلیف پہنچانے والے ہو، برا بھلا کہنے والے ہو، تو ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر جان دینے والے ہیں، تو پھر دوستی کی کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوستی ان سے کی جا سکتی ہے جن کی سوچ ایک دوسرے سے ملتی ہو، ذہن ایک دوسرے سے ملتا ہو۔ اگر آپ نے کسی سے دوستی کی ہے تو آپ کی سوچ اس سے ملے گی، تو تب دوستی قائم رہے گی۔ اگر دوستی کی جائے اور وہ کوئی غلط بات کہے تو انسان یا تو اس کی غلط بات کو برداشت کرے یا اس کی غلط بات کو سن کر خاموش ہو جائے تو دوستی باقی رہے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں غلط بات سے اس کو روکے، کہے، اس کو منع کر دے، تو اس صورت میں دوستی قائم نہیں رہ سکتی جب آپ اس کو غلط بات کہنے سے روکیں گے۔ برے شخص سے دوستی رکھنے میں اس بات کا امکان ہے کہ اگر غلط بات کرے گا تو اس کے سامنے یا تو خاموش رہنا ہوگا یا اس کی غلط بات کو غلط کہہ کر بندہ پھر دوستی کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تمام تعلقات کو توڑ کر اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، ہم تمہارے بھی منکر ہیں اور تمہارے معبودوں کے بھی۔ ان آیات میں ہمیں مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دین کی خاطر تمام رشتے ناطے اور دوستیاں توڑ دیں۔ تو اس طرح اے مسلمانوں تم بھی اپنے کافر رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے اور بیوی بچوں سے رشتے ناطے توڑ دو، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنوا ایمان لاؤ، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وحدہ جو واحد لا شریک ہے، یہاں تک کہ ہماری اور تمہاری دشمنی برقرار رہے گی کہ تم ایمان لے آؤ جو خدا وحدہ لا شریک ہے، مومن ہوگے تمہارے دوست اور بھائی
ہو جاؤ گے۔ اللہ مگر قولا کہنا ابراہیم علیہ السلام کا لِأَبِیہِ اپنے والد سے لا استغفرن میں ضرور بخشش مانگوں گا لکا آپ کے لیے وما اور نہیں املکو میں مالک میں اختیار نہیں رکھتا لکا آپ کے معاملے میں من اللہ تعالیٰ سے من شیئن کچھ بھی۔ تو اس میں دو باتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہیں اپنے والد کے بارے میں، ایک یہ کہ میں اپنے والد کے لیے ضرور مغفرت مانگوں گا، تو دو باتیں کہی تھی، تو ایک بات یہ کہی تھی اور دوسری بات یہ کہی تھی انہوں نے کہ میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو پہلی بات کو سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، تو یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جس وقت شریعت میں کافروں کے لیے بخشش کی دعا کرنا حرام نہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایسی کوئی دعا نہیں کی تھی۔ اب دوسری بات یہ کہ میں خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ اسی پر قائم رہیں گے یعنی کفر پر قائم رہیں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کی طاقت میں نہیں رکھتا، کیونکہ شفاعت مومنوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ ربنا اے ہمارے رب علیکا آپ پر توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ اور تیری طرف انبنا ہم نے رجوع کرنا ہے، وَإِلَيْكَ اور تیری طرف مصیر لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع لائے ہیں، تیری ہی طرف جھک گئے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے یعنی تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا نہ بنا ہمیں فتنۃ فتنہ للذین ان لوگوں کے لیے کفروا انہوں نے کفر کیا، واغفر اور معاف کر دے لنا ہمیں ربنا اے ہمارے رب۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح دعا فرمائی تھی، اے ہمارے رب کافروں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا، آزمائش نہ بنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان مغلوب ہوں اور کافر غالب ہوں، یہ کافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ جب کوئی غلبے پر ہوتا ہے، غلبے پر عروج پر ہوتا ہے، تو اس میں غرور تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جب مسلمانوں کو مغلوب دیکھے گا تو وہ اپنے کفر پر اور زیادہ قائم رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالتا ہے، اور کافر سمجھتے نہیں ہیں اور وہ اور زیادہ تیز ہو جاتے ہیں کفر میں، وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں کفر میں۔ یہ کافروں کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی آزمائش ہے کہ ان کے ایمان مضبوط رہیں اور مسلمانوں کو یہ پتہ ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، اور یہ آزمائش درجات کو بلند کرنے والی ہے، کیونکہ ایسے موقعوں پر بعض لوگ سمجھتے نہیں اور وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، ہمیں ہمیشہ عاجزی کرنے والا بنا، اور اے اللہ اور بندے کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، تو ہم پر کرم فرما، بغیر آزمائش اور امتحان کے کامیابی عطا فرما۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، عافیت سے مراد یہ ہے کہ سلامتی اور خیر مانگو، کہو کہ اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اللہ پاک آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ قسمت میں جو آزمائشیں لکھی ہیں جو ٹلنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ انکا بے شک انتا تو العزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے، حکمت والا دانا ہے، دانائی کس کو کہتے ہیں؟ عقل مندی کو۔ اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ لقد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے فیہ اس میں اسوۃ نمونہ حسنۃ اچھا لمن اس شخص کے لیے کانا جو یرجو امید رکھے اللہ تعالیٰ پر، یرجو اللہ جو امید رکھے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو مومن تھے ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اور ومن یتول اور جو منہ پھیر دے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہ غنی بے نیاز حمید تعریف کے قابل ہے، اور جو منہ پھیر دے اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان باتوں کو تسلیم نہ کرے، جو ان باتوں کا انکار کرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، غنی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، تمام جہاں اس کا محتاج ہے، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، وہ تو بے پرواہ ہے، اور تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اس میں تمام کائنات میں سب اسی کی تسبیح و تعریف کرتے ہیں، اسی کی تسبیح و تعریف میں لگی ہوئی ہے، غرض اللہ تعالیٰ ہی ہر تعریف کا مستحق ہے۔ بچوں، ہمارا پہلا رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ سورہ ممتحنہ کے پہلے رکوع کے تمام سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے بک سے یاد کرنے ہیں۔